السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سسٹر، یہ عمل خاص بزرگوں کی طرف سے ہے۔ بہت سے لوگ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہمیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ان سب معاملات میں اور جو چاہتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے، ان کی روح اقدس کی طرف سے ان کی تربیت بھی ہو، ان کو رہنمائی بھی ملا کرے اور انہی کی طرف سے ان کو ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ باوضو ہو کر پاک صاف لباس پہن کر روزانہ رات میں کوئی ایک وقت عشاء کے بعد جو ہے فکس کر لیں، تہجد کر سکتے ہیں یا عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی بھی وقت ہو فجر سے پہلے وہ پاک صاف ایک جگہ مصلی بچھا دیا کریں، پاک صاف کپڑے کر لیں، اسی خاص عمل کے لیے ڈریس رکھ لیں۔ اور اگر کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر گھر پہ ہیں تو ڈریس ایک رکھے وائٹ کلر کا، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھیں حاجات کی، اور اس میں 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں دونوں رکعتوں میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں تحفۃً، اور پھر وہیں اسی مصلی پر بیٹھ کر ایک دفعہ ایک تسبیح درود ابراہیم پڑھیں، اور درمیان میں جو ہے 313 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیم شریف پڑھ کے سورہ کوثر اور اس کا ایصال ثواب بھی نبی پاک محمد رسول اللہ کی روح کو اور خاص کر حضرت خضر علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کریں، اور تمام اولیاء صالحین کو، اور اللہ سے دعا کریں اسی مقاصد کے لیے، اور یہ 90 ڈیز یہ کنٹینیوس کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 90 ڈیز کے اندر ان کی ایک خاص نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی، چاہے تو وہ خود زیارت سے مشرف فرمائیں، چاہے تو وہ کسی صحابی کو بھیجیں، چاہے تو وہ کسی اولیاء اللہ کے تھرو، جیسے بھی ہوگا وہ ان کی رہنمائی کے لیے مقرر فرما دیں گے، اور ان کا جو روحانی سفر ہے، جوشی کا سفر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین کامل کے ساتھ کریں، یقین کامل شرط ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔